ظاہر اور باطن، یہ ایک تخلیقی لامتناہی سلسلہ ہے جو ہمیں اس تفکر کی دعوت دیتا ہے کہ ایک ہمارا ظاہر ہے، دوسرا ہمارا باطن۔ ظاہر کو ہم مادہ کہتے ہیں اور باطن کو روح کہا جاتا ہے۔ روح بھی دو روحوں پر قائم ہے۔ روح کا مظاہرہ ایک روح کے بنائے ہوئے لباس سے ہوتا ہے اور روح کا دوسرا مظاہرہ خود روح ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب لوح و قلم میں اس کی مثال قمیص اور جسم سے دی ہے۔ فرماتے ہیں، ہمارے سامنے ایک مجسمہ ہے جو گوشت اور پوشت سے مرکب ہے۔ طبی نقطۂ نظر سے ہڈیوں کے ڈھانچے پر رگ پٹھوں کی بناوٹ کو ایک جسم کی شکل و صورت دی گئی ہے۔ ہم اس کا نام جسم رکھتے ہیں اور اس کو اصل سمجھتے ہیں۔ اس کی حفاظت کے لیے ایک چیز اختراع کی گئی ہے جس کا نام لباس ہے۔ یہ لباس سوتی کپڑے کا، اونی کپڑے کا یا کسی کھال وغیرہ کا ہوا کرتا ہے۔ اس لباس کا محل استعمال صرف گوشت پوست کے جسم کی حفاظت ہے۔ فی الحقیقت اس لباس میں اپنی کوئی زندگی یا اپنی کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ جب یہ لباس جسم پر ہوتا ہے تو جسم کے ساتھ حرکت کرتا ہے، یعنی اس کی حرکت جسم سے منتقل ہو کر اس کو ملی، لیکن در حقیقت وہ جسم کے اعضاء کی حرکت ہے۔ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آستین بھی گوشت پوست کے ہاتھ ساتھ حرکت کرتی ہے۔ یہ آستین اس لباس کا حصہ ہے جو لباس جسم کی حفاظت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس لباس کی تعریف کی جائے تو یہ کہا جائے گا کہ جب یہ لباس جسم پر ہوتا ہے تو جسم کی حرکت اس کے اندر منتقل ہو جاتی ہے، اور اگر اس لباس کو اتار کر چارپائی پر ڈال دیا جائے یا کھونٹی پر لٹکا دیا جائے تو اس کی تمام حرکتیں ساکت ہو جاتی ہیں۔ اب ہم لباس کا جسم کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ اس کی کتنی ہی مثالیں ہو سکتی ہیں۔ یہاں صرف ایک مثال دے کر صحیح مفہوم ذہن نشین ہو سکتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آدمی مر گیا، مرنے کے بعد اس کے جسم کو کاٹ ڈالیے، ٹکڑے کر دیجئے، کچھ کیجئے، جسم کی اپنی طرف سے کوئی مدافعت، کوئی حرکت عمل میں نہیں آئے گی۔ اس مردہ جسم کو ایک طرف ڈال دیجئے تو اس میں زندگی کا کوئی شائبہ کسی لمحے بھی پیدا ہونے کا امکان نہیں ہے۔ اس کو جس طرح ڈال دیا جائے گا پڑا رہے گا۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ مرنے کے بعد جسم کی حیثیت صرف لباس کی رہ جاتی ہے۔ اصل انسان اس میں موجود نہیں رہتا، وہ اس لباس کو چھوڑ کر کہیں چلا جاتا ہے۔ اگر یہ جسم اصل ہوتا تو کسی نہ کسی نوعیت سے اس کے اندر زندگی کا کوئی شائبہ ضرور پایا جاتا، لیکن نوع انسانی کی مکمل تاریخ ایک ایسی مثال بھی پیش نہیں کر سکتی کہ کسی مردہ جسم نے کبھی حرکت کی ہو۔ اس صورت میں ہم اس انسان کا تجسس کرنے پر مجبور ہیں جو جسم کے اس لباس کو چھوڑ کر کہیں رخصت ہو جاتا ہے۔ اسی انسان کا نام انبیاء کرام کی زبان میں روح ہے۔ وہی انسان کا اصل جسم ہے، نیز یہی جسم ان تمام صلاحیتوں کا مالک ہے جن کے مجموعے کو ہم زندگی سے تعبیر کرتے ہیں۔ جسم اور لباس کی اس خوبصورت تشبیہ اور مثال سے یہ بات پوری طرح ثابت ہو جاتی ہے کہ اصل انسان یا اصل زندگی لباس نہیں ہے۔ جب تک جسم کے اوپر لباس ہے، لباس کی حیثیت برقرار ہے، اور جب ہم لباس کو اتار دیتے ہیں یا لباس سے اپنی دلچسپی ختم کر دیتے ہیں تو لباس کی حیثیت نہیں رہتی، لباس بکھر جاتا ہے، فنا ہو جاتا ہے۔